السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، میں ہوں سنی اور آپ دیکھ رہے ہیں سنی سٹوریز یوٹیوب چینل۔ ویلکم کرتا ہوں آپ کا اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ایک بادشاہ تھا، اس کا وزیر بڑا سمجھدار تھا۔ وزیر کے زمانے میں بادشاہ کی سلطنت میں بڑی ترقی ہوئی۔ ایک دن وزیر سخت بیمار ہو گیا، بچنے کی امید نہ رہی۔ آخری وقت آ پہنچا، بادشاہ فکر مند ہوا کہ ایسا وزیر کہاں سے ملے گا۔ یہ بات بادشاہ نے وزیر سے کہی۔ وزیر نے بادشاہ کو 3 پتلے دیے۔ تینوں پتلے ہر بات میں یکساں تھے، قد میں برابر تھے، موٹائی میں بھی برابر، رنگ میں بھی یکساں تھے۔ تینوں پتلوں کے ہاتھوں پیروں میں بھی کوئی فرق نہ تھا۔ آنکھ، کان، ناک اور جسم کے تمام اعضاء بھی سب کے ایک ہی طرح کے تھے۔ بال برابر، بھی کوئی چھوٹا بڑا نہ تھا۔ تول میں بھی سب پتلے برابر تھے۔ وزیر نے بادشاہ سے کہا، یہ تینوں پتلے ہیں تو بالکل یکساں، لیکن تینوں میں بڑا فرق ہے۔ جو آدمی اس فرق کو بتا دے اسی کو آپ میرے بعد وزیر بنا دینا۔ اس کے بعد وزیر نے بادشاہ کے کان میں بتایا کہ تینوں پتلوں میں کیا فرق ہے۔ وزیر کے مننے کے بعد بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو ان پتلوں میں فرق بتائے گا اسی کو وزیر بنایا جائے گا۔ وزیر بننے کی لالچ میں لوگ دوڑ پڑے۔ لوگ آتے اور پتلوں کو دیکھتے، پتلوں کا ناپ تول کرتے، رنگ و روپ جانتے، لیکن فرق نہ پاتے تو پریشان ہو کر واپس چلے جاتے۔ اس طرح بہت دن گزر کے کوئی پتلوں کو نہ پرکھ سکا۔ اب دیکھیں اللہ کی قدرت، وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کا مرتبہ بڑھانا چاہتا ہے اس کو سمجھ بوجھ دیتا ہے۔ ایسا آدمی بڑی مشکل بات کو بھی آسانی سے سمجھ لیتا ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک آدمی ادھر آ نکلا۔ بادشاہ کا اعلان وہ بھی سن چکا تھا۔ اس نے پتلوں کو تولا، تینوں پتلے برابر نکلے۔ اب اس نے انہیں ناپا، ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، ناک وغیرہ سب کچھ ایک کر کے ناپا۔ نام میں برابر، رنگ و روپ جانچا، اس میں بھی کوئی فرق نہ پایا۔ اس نے تینوں کو تو رکھ دیا اور سوچنے لگا کہ جب یہ پتلے ہر بات میں برابر ہیں تو پھر کیا فرق ہو سکتا ہے۔ اچانک اس کی نگاہ ایک پتلے کے کان پر پڑی۔ پتلے کے کان میں ایک سوراخ تھا۔ اس نے دوسرے پتلوں کو دیکھا تو ان کے کانوں میں بھی سوراخ اور سوراخ بھی برابر تھے۔ اب وہ آدمی وہ بھی پریشان ہو گیا۔ وہ پتلوں کو رکھ کر جانے ہی والا تھا کہ اللہ نے اس کے دل میں ایک بات ڈالی۔ اس نے ایک پتلے کے کان میں منہ سے پھونکا تو دوسرے پتلے کے کان میں بھی پھونکا اور تیسرے پتلے کے کان میں بھی پھونک ماری۔ پھر وہ خوشی کے مارے اچھل پڑا۔ اس نے پہرے داروں سے کہا کہ میں سمجھ گیا ہوں کہ ان پتلوں میں کیا فرق ہے۔ پہرے دار دوڑتے ہوئے بادشاہ کے پاس گئے۔ بادشاہ نے جھٹ دربار لگانے کا حکم دیا اور اس آدمی کو بلوایا۔ دوسرے لوگوں کو معلوم ہوا کہ ایک آدمی ان پتلوں کا فرق بتائے گا تو بہت سے لوگ بھی ساتھ چل پڑے۔ بادشاہ کا حکم پا کر اس آدمی نے ایک پتلا اٹھایا، اس کے کان میں منہ سے پھونکا تو اور بتایا، حضور یہ پتلا تینوں پتلوں میں اول نمبر کا ہے، بڑا ہی قیمتی ہے، اگر اسے ہیروں سے تولا جائے تو بھی اس کی قیمت کم ہے۔ بادشاہ نے پوچھا اس میں کیا چاہیے؟ اس آدمی نے جواب دیا، دیکھیے حضور، میں نے اس پتلے کے کان میں پھونکا تو پھونک اس کے پیٹ میں چلی گئی۔ بادشاہ نے پھر پوچھا، تو بھائی کیا یہ کوئی اچھائی کی بات ہو گئی؟ اس آدمی نے کہا، حضور یہی تو قیمتی ہے۔ یہ پتلا اس آدمی کی طرح ہے جس سے کوئی راز کی بات کی جائے تو اسے پیٹ میں رکھ لیتا ہے اور کسی سے نہیں کہتا۔ حضور جو آدمی دوسروں کا راز کسی سے نہیں کہتا وہی تو سب سے اول نمبر کا آدمی ہے۔ ایسے آدمی کی سب عزت کرتے ہیں۔ اچھے بادشاہ اسے اپنا راضی بناتے ہیں، وہ بڑی تنخواہ اسے دیتے ہیں۔ اس جواب سے بادشاہ بہت خوش ہوا۔ پوچھا، اچھا دوسرے نمبر کا پتلا کون سا ہے؟ تو اس آدمی نے دوسرا پتلا اٹھایا، اس کے کان میں پھونک ماری تو پھونک اس کان سے ہو کر دوسرے کان سے نکل گئی۔ اس آدمی نے کہا، حضور یہ دوسرے نمبر کا پتلا ہے۔ یہ پتلا اس آدمی کی طرح ہے جو بات کو ایک کان سے سنتا ہے اور دوسرے کان سے اڑا دیتا ہے۔ اس آدمی سے نہ نقصان کا ڈر ہوتا ہے اور نہ کوئی فائدہ۔ اس کو کسی کام پر لگا دو تو اسی کام کی طرف لگا رہتا ہے۔ اس کی کوئی قیمت مقرر نہیں، جو چاہے دے دو، اس کے لیے بہت ہے۔ بادشاہ اس سے جواب سے بھی بہت خوش ہوا اور پوچھا، اچھا اب تیسرے پتلے کے بارے میں بتاؤ کہ اس میں کیا بات ہے؟ اس آدمی نے تیسرا پتلا اٹھایا اور اس کے کان میں پھونکا، پھونک اس کے کان میں سے ہوتی ہوئی منہ میں نکل گئی۔ آدمی نے کہا، حضور یہ پتلا 2 کوڑی کا بھی نہیں۔ یہ پتلا اس خراب آدمی کی طرح ہے جس سے کوئی راز کی بات کہی جائے تو جٹ دوسروں سے کہہ دیتا ہے، جہاں کوئی بات سنتا ہے ہر ایک سے کہتا رہتا ہے۔ ایسا آدمی جھگڑے کی جڑ ہوتا ہے۔ ایسے آدمی
آدمی کو لوگ اگر راضی بنائیں تو وہ راز کو چھپا نہیں سکتا اور پھر اسے بڑا نقصان ہوتا ہے، ایک کو دوسرے سے لڑا دیتا ہے، کسی کی عزت اور آبرو کا اس سے ذرا بھی دھیان نہیں رہتا۔ بادشاہ اس جواب سے بڑا ہی خوش ہوا۔ اس نے اس آدمی سے پوچھا، میاں یہ بتاؤ تمہاری سمجھ میں یہ بات کیسے آ گئی؟ بڑے سے بڑے سمجھدار لوگوں نے ان پتلوں کو دیکھا، جانچا پرکھا، کوئی نہ مجھ سمجھ سکا، تو نے کیسے سمجھ لیا؟ اس آدمی نے کہا، حضور یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اگر وہ کسی کے دل میں نہ ڈالے تو کچھ نہیں کر سکتا۔ اور آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کس طرح یہ بات میری سمجھ میں آئی، تو حضور سچی بات یہ ہے کہ میں بھی پتلوں کو جانچتے پرکھتے پریشان ہو گیا تھا اور انہیں رکھ کر جانے ہی والا تھا کہ اچانک مجھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کی ایک بات یاد آ گئی اور پھر پتلوں کا راز سمجھنا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آسان کر دیا۔ وہ کیا؟ بادشاہ نے پوچھا۔ اس آدمی نے بتایا کہ ایک بار حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑکوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہیں سلام کیا، پھر اپنی کسی ضرورت سے کہیں بھیجا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کام میں بہت زیادہ وقت لگا۔ پھر جب وہ اپنی والدہ کے پاس گئے تو والدہ نے کہا کہ اتنی دیر کہاں رہے؟ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضرورت سے بھیجا تھا۔ بولے کیا ضرورت تھی؟ جواب دیا کہ یہ ایک راز ہے۔ ان کی ماں نے کہا، دیکھو اپنے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کسی کو نہ بتانا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر اس آدمی نے بادشاہ سے کہا، حضور جب سے میں نے یہ بات پڑھی ہے تب سے میں سمجھتا ہوں کہ راز کا چھپانا ہی بڑی قیمتی بات ہے اور راز کا کھول دینا دو کوڑے کی بات ہے۔ مجھے یہی بات یاد آ گئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ان پتلوں کا سمجھنا آسان کر دیا۔ بادشاہ نے کہا، سچ مچ ان پتلوں میں یہی فرق ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے اس آدمی کو اپنا وزیر بنا دیا۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ کا اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔